ایک بزنس مین جاتا ہے، وہ جہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ اس کا ریٹرن میرے پاس ہے، اور اگر آپ اس کو کیسی جگہ پہ دیں گے جہاں پر ایکسٹریمزم ہو، ٹیررزم ہو، زمین پڑی رہے، کوئی انویسٹ نہیں کرے گا۔ کون سا اسٹیڈیم ہے خیر خواہ میں جس میں آپ کرکٹ کھیل سکتے ہیں، جس میں آپ PSL کا میچ کھیل سکتے ہیں، جس میں آپ انٹرنیشنل ٹیم بلائیں؟ کوئی نہیں ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ یوتھ خیبر پختونخوا میں ہے، چاروں صوبوں میں۔ جب آپ کے ذرا کے حجروں میں ٹیسٹ ہو رہے ہوں گے اور نقل سے وہ ٹیچر بنے گا تو آپ کے مستقبل کیسے بنائے گا، آپ کے مستقبل کے بچوں کو کیسے سبق سکھائے گا۔ سوات میں جس طریقے سے 16 بندے شہید ہوئے، 2 گھنٹے تک چیخ سے چلاتے رہے، کوئی سپورٹ کے لیے نہیں ہے، کوئی انفارمیشن دینے والا نہیں تھا۔ KP سے باہر گئے، KP کے لوگ بھی ہیں، وہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو کیسے چھوڑیں گے؟ آپ جائیں ان ٹورزم کے علاقوں میں ٹورزم کریں جہاں پر یہ مووی چل رہی ہوگی۔ اب تو ٹورزم کٹ ہو رہا ہے۔ ہماری پارٹی کا بھی فوکس ہے، میرا بھی فوکس ہے خیبر پختونخوا میں آن وومن امپاورمنٹ۔ ویلکم ٹو MT آؤٹ لاؤڈ، جہاں بس بات کرتے ہیں۔ ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو MT آؤٹ لاؤڈ، جہاں بس بات کر دو۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک سچویشن پہ۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ہز ایکسلنسی فیصل کریم کنڈی صاحب، گورنر آف خیبر پختونخوا۔ Welcome, Governor Saab, to our podcast. Thank you for agreeing and giving us time at such a short notice, and you're here. ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ KP is a very important province for پاکستان، اور وہاں پہ پولیٹیکل پولرائزیشن کافی ہوئی ہوئی ہے کچھ عرصے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ریکنسیلیشن اسٹیپس کیا ہو سکتے ہیں جو آپ تجویز کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ خیبر پختونخوا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروونس ہے اس ملک کا۔ ویسے تو ہمارے لیے سارے پروونسز، چاہے وہ کشمیر ہو، GB ہو، سب بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس وقت کی سچویشن پہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا بڑا امپورٹنٹ پروونس ہے، اور جس پہ آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے بیسیکلی پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے ختم ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ باقی صوبوں میں کیونکہ PTI کا صفائی ہو چکا ہے اور وہاں پر بھی موجود ہے، تو جدھر جدھر یہ لوگ موجود ہوں گے وہاں پہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہوگی، جدھر جدھر یہ ختم ہوں گے وہاں پہ پولیٹیکل پولرائزیشن نہیں ہوگی۔ ہمارے تحفظات ماضی میں بھی تھے، شاید ابھی بھی تھوڑے بہت ہوں PMLN کے ساتھ۔ ہم پازیٹیو زندگی ایک دوسرے پہ کرتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، ملک کو آگے لے جانے کے لیے بھی بات کرتے ہیں، امن و امان بھی بات کرتے ہیں، ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں۔ کب ایسے ایشو آتا ہے جیسے انڈیا کے ساتھ بھی ایشو آیا تو سب پولیٹیکل فورسز سوائے کہ سب اکٹھے تھے، ساری قوم اکٹھی تھی۔ تو یہ لوگ تو ہر چیز پہ جو ہے ان کی جو ہے پولرائزیشن ہوتی ہے، اپنے مطلب کی چیزیں کرتے ہیں، NRO کی باتیں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو جدھر یہ موجود ہوگی، یہ بیماری ہوگی، وہاں پر پولرائزیشن ہوگی۔ ٹیررزم کچھ پھر سے جاگ رہا ہے، اس کی روٹ کاز جو ہے وہ کیوں نہیں ہم ختم کر سکتے؟ ٹیررزم جاگ نہیں رہا خیبر پختونخوا میں، ٹیررزم جاگ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات ہے کہ اس کی بنیاد انہی کی حکومت نے، جب ماضی میں ان کی حکومت تھی، انہوں نے 40,000 ملیٹنٹس جب افغانستان سے لے کر آئے تھے اور ہم نے ایک آپریشن کیا تھا، ہم نے ملیٹنٹس کا صفایا کیا، کوئی افغانستان بھاگ گئے، کوئی جیلوں میں تھے، کوئی کدھر تھے، انہوں نے سب لوگوں کو واپس 40,000 لوگوں کو جو آباد کیا۔ آپ کو یاد ہوگا سرینا میں چائے کی ایک پیالی تھی اور بہت ہی مہنگی پڑی وہ چائے کی پیالی خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے، کہ 40,000 آپ تم لے آئے لوگ، آپ نے کہا پر امن ہوں گے، آج انہیں ہتھیار اٹھا لیے، تو ہم کس سے غیر بات پڑھ رہے ہیں؟ وہ تو ریٹائر ہو چکا ہے جو لے کے آیا تھا۔ دوسرا جو ہے وہ ایک کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، دوسرا جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ بھگت تو خیبر پختونخوا کی عوام رہی ہے نا۔ لہٰذا دیکھیں ہماری خوش قسمتی یا بد قسمتی ہے، ہمارے بارڈر پہ جو ہے افغانستان ہے، اور ہر چند سالوں بعد کوئی نہ کوئی سپر پاور آتی ہے اور افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب وہ واپس جاتی ہے، اور بھی جو واپس گئی ہے تو اپنا گن جب چھوڑ کے جاتی ہے، گن سے میری مراد ہے کہ وہ اپنی اسلحہ جو 8-10 ارب ڈالر کا چھوڑ کے گئے ہیں اس وقت، تو کن کہتے چڑھا؟ ملیٹنٹس کہتے چڑھا۔ آج وہ پاکستان کے فوجوں کے خلاف، پاکستان کی سیکورٹی کے خلاف، پولیس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور ان کے پاس سنائپرز ہیں، ان کے پاس نائٹ ویژن ہیں، ان کے پاس تھرمل ہیں۔ وہ کس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں؟ ہمارے فوج کے خلاف، ہمارے پولیس کے خلاف۔ ہماری پولیس اس طریقے سے اکوپ نہیں ہے جس طرح سے وہ ہیں۔ اب رات کو اگر 1 کلومیٹر سے آپ پہ سنائپر پہ فائر ہو تو آپ رات کو کتنے دور تک دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن صرف ایک اسلحہ ہونا یا ہارڈ ویئر ہونا تو صرف کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے یو نیڈ فنڈز آلسو، یو نیڈ ٹو ہیو اے ہول لائف اسٹائل دیٹ سپورٹس دیٹ۔ وہ لائف لائن کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھیں 2013 میں ہم نے ان کو ایک پورا منصوبہ حوالے کیا تھا۔ آج اس صوبے میں یہ لوگ تھے، کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے نا۔ آج انہیں صوبے کا ستیہ ناش کر دے تو کیوں کیا؟
सवाल तो इनसे बनता है। क्या कोई पूरा मनसूबा, जब 2008 में हम आए थे और 13 तक हमने कमल का सफ़र शुरू किया था, मिलिटेंसी थी, और आज जो इरफान खान बने उस वक्त स्वात में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा रहा था, कोई बोलने वाला बहुत कम लोग थे। लोग कह रहे थे कि जी ये वर्दियों में लोग नहीं जाते हैं। हमें कहा गया था कि मरगला की पहाड़ी की उस तरफ जो है वो मिलिटेंट्स मौजूद हैं। हमें जो 2008 में पाकिस्तान दिया गया था वो कौन सा पाकिस्तान था? बारूद से बड़ा पाकिस्तान था, खुदकुश धमाके का पाकिस्तान था, टारगेट गिरी का पाकिस्तान था, अगवा बड़ा तवान का पाकिस्तान था। हमने जब अमन का सफ़र शुरू किया और हमने ऐसे ऐसे अमन लाने की कोशिश की, इसमें बहुत से लोगों ने कुर्बानी, सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुर्बानियाँ दी, पुलिस ने कुर्बानियाँ दी, सियासतदानों ने दी, मीडिया ने दी, सिविल सोसाइटी ने दी, यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा में APS के बच्चों ने भी कुर्बानी दी। और आज आप देखें कि ये लोग जो है इन लोगों को वापस लेके आए। आज हमारा सूबा बदअमनी की तरफ जा रहा है। जनूबी अजला को आप देखें, आप मर्ज डिस्ट्रिक्ट को देखें कि क्या सूरत हाल बनी हुई है। आप असर के बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं। जहाँ तक आपने वसाइल की बात की, 2009 में जब NFC अवार्ड हुआ था तो उसमें प्रेसिडेंट ज़ारी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा पे एक एहसान किया था, और हमारी इत्तेहादी जमातों ने एक एहसान किया था कि 1% ऑफ NFC अवार्ड उन्होंने कहा था कि हम देंगे खैबर पख्तूनख्वा को वॉर ऑन टेरर पे, जो आज तक हमें मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद NFC अवार्ड ही नहीं हुआ। तो आज तक खैबर पख्तूनख्वा में 700 अरब रुपए सिर्फ वॉर ऑन टेरर के लिए आए, लड़ने के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो किधर खर्च हुए? जो कहें वसाइल नहीं हैं, हम कहते हैं हमारी पुलिस तनख्वाहें सबसे कम हैं, उनके पास गैजेट्स नहीं हैं, उनके पास असला नहीं है, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेटें नहीं हैं, उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं हैं, उनके पास लैब्स नहीं हैं। तो आखिर ये पैसे खर्च, जब हम सुबह को पैसे क्या खर्च कर रहे हैं? पहले मान ही नहीं थे कि हमारे पास हैं, अब आए बाय शाये करते हैं, सारे पैसे खा पी गए। तो ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तो हमारा हमेशा से कहीं ना कहीं बैरियर बन जाता है। इस दफ़ा हमारे लिए जो है, अगर इतने लार्ज फंड्स आए हैं एंड दे आर सो प्रोमिनेंटली नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड और ओवर यूटिलाइज्ड, मिस यूटिलाइज्ड और व्हाटएवर, इसका हम किस तरह से आगे से मॉनिटरिंग सिस्टम्स और ट्रांसपेरेंसी के किस तरह से हम डेवलप करेंगे चीज़ें? ये तो मदीने की रियासत और से पूछे ना, कि मदीने की रियासत में अगर अमानत में खयानत की जाती तो सज़ा क्या होती थी? आज अगर ये चीज़ नहीं हुई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है और उस अमानत में खयानत हुई है, तो मदीने की रियासत में, मदीने में क्या सज़ा मिलती थी उसको? क्या उनको प्रमोट किया जाता था? कहा जाता कि और आप खाएँ? आप ये देखें कि इस चीज़ में अगर आपने ये फ़ंड और जगह खर्च किए हैं, आपके पास एक अमानत आई थी, इन लोगों, इस सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आई थी, इन पुलिस के जवानों के लिए आई थी, आपने अपनी ऐशों में खर्च किए हैं, तो फिर क्यों, किससे हम सवाल करें? ये मदीने की रियासत हमें सबक सिखाते थे कि मदीने की रियासत में अगर जो है वो दरिया फरात के साहिल पर अगर कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हुक्मरान जो हैं वो उसके जवाबदेह होंगे, और पता नहीं क्या क्या हमें जो है जाके भाषण देते थे। तो आज तुमसे सवाल है कि दरिया फरात तो नहीं है, लेकिन दरिया स्वात में जो है वो 16 बंदे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, तो हम किसका गिरबान पकड़ें? आपकी मदीने की रियासत कोई और है और जो असल मदीने की रियासत है वो कोई और है। पॉलिटिकल चॉइस में एजुकेशन काफ़ी काउंट करती है जी। सो KP में एजुकेशन का रेट हमेशा से थोड़ा सा पीछे रहा है कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस। यूथ एम्पावरमेंट के लिए व्हाट डू यू थिंक आर द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप्स फॉर द फ्यू इयर्स टू कम? देखें, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इन्होंने कहा था कि हम हेल्थ पे और एजुकेशन बड़ा करेंगे और हम लाइब्रेरी बनाएंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ में जो है ये करेंगे। जो लाइब्रेरी बना रहे थे CM हाउस से और प्रेसिडेंट हाउस से और प्राइम मिनिस्टर हाउस से और यूनिवर्सिटियाँ बना रहे थे, वो यूनिवर्सिटी की ज़मीन नहीं बेचने पे आ गए कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेचेंगे और यूनिवर्सिटी चलाएंगे। तो अब यूनिवर्सिटी की ज़मीन कब तक बेचेंगे और कब तक चलाएंगे? आज ये सिचुएशन है कि मुख्तलिफ जगहों पे स्कूल्स बंद हो रहे हैं क्योंकि उनके पास टीचर्स नहीं हैं। 1 साल तक हमारी ये लड़ाई रही कि आप वाइस चांसलर्स क्यों अपॉइंट नहीं करते। 34 में से 26 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर्स नहीं थे। भला वो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डिसीजन दिया कि आप ने जो पहले जो एक सर्च कमेटी बनाई थी और जो आपने शॉर्टलिस्ट किए थे उनमें से आप जाकर वो ले लें, तो वो अदरवाइज हमारा साल डेढ़ और भी ना होते। और एजुकेशन का ये सिस्टम है कि अफसोसनाक अमर ये है कि जब टेस्ट हो रहे हैं टीचर्स के, तो वज़रा के अपने हुजरों में लोग टेस्ट दे रहे होते हैं, छापे लगते हैं, पकड़े जाते हैं लोग कि जो वज़रा के हुजरों में टेस्ट हो रहे हैं। जब आपके वज़रा के हुजरों में टेस्ट हो रहे होंगे और नकल से वो टीचर बनेगा, तो आपकी मुस्तकबिल कैसे बनाएगा? आपके मुस्तकबिल के बच्चों को कैसे सबक सिखाएगा? क्या चीज़ करेगा? तो ये तो हमारे लिए बड़ा अफसोसनाक अमर है। आपके एजुकेशन मिनिस्टर खुद अगर अनफेयर मीन में पकड़े गए हों और आप बोले आपके एजुकेशन मिनिस्टर ही इज़ द रोल मॉडल फॉर यू, कि हु इज़ बीन रेड-हैंडेड कॉट इन अनफेयर मीन केस इन गिविंग इन पेपर। वेल, रोल मॉडल्स तो काफ़ी क्वेश्चनेबल हो चुके हैं मेरा ख्याल में। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ दैट
the youth must be given jobs as well. अगर उनको incentive नहीं होगा पढ़ने लिखने में, क्योंकि jobs ही नहीं हैं, तो फिर एक employment का भी बड़ा एक major issue है. So how will that be now? देखें इस वक्त सबसे ज़्यादा यूथ खैबर पख्तूनख्वा में है, चारों सूबों में, जी, और मैं समझता हूँ कि उनके साथ ज़्यादती हो रही. अगर आप उनको स्कॉलरशिप्स नहीं दे रहे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है और उनको स्कॉलरशिप उसमें भी नहीं मिल रहे हैं, उनको लैपटॉप्स भी नहीं मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि KP खैबर पख्तूनख्वा और मर्ज डिस्ट्रिक्ट से हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनको इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए. हमें अपने, अगर आप कहें कि ट्रबल एरिया, तो मैं कहता हूँ कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट में आप उठा लें 800,000 स्टूडेंट्स, यूथ उठा लें, उनको अच्छी एजुकेशन दें, उनको जॉब्स दें और बताएं कि ये चीज़ है, मिलिटेंसी आपका हल नहीं है, ये एजुकेशन है, एजुकेशन हासिल करने के बाद ये जॉब है और अपने ख़ानदान को आप मतलब है कि पढ़ा लिखा कर सकते हैं, अपने ख़ानदान की अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं. तो ये चीज़ आप करें. हमारे साथ आरोजीज़ का वादा किया था यूएस ने, आपको याद है? जी, वो आरोजीज़ किधर है आज? अपना मतलब करके जब भाग जाते हैं तो प्रॉब्लम यही होती है. आज वो आरोजीज़ नहीं है. आज मेरे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का जो साउथ है या मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं, या जो हमने उनके साथ वादा किया था मर्ज डिस्ट्रिक्ट लोगों के साथ, उसको अगर हम ऑनर नहीं कर रहे हैं तो बहुत से सवालात जन्म लेते हैं इसमें. women empowerment एक टॉपिक है which is very sensitive, especially when For we're women. talking, yes, for women, and I think when we're especially talking about women in KPK. क्या आप समझते हैं कि what should be steps for their role in political leadership, in social leadership, and even coming out as empowered women? देखिए, फोकस है, हमारी पार्टी का भी फोकस है, मेरा भी फोकस है खैबर पख्तूनख्वा में ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, ऑन यूथ एंगेजमेंट, ऑन स्पोर्ट्स. वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारी जो बच्चियाँ हैं खैबर पख्तूनख्वा की, बड़ी होनहार बच्चियाँ हैं, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल्स. अगर आप किसी कन्वोकेशन में जाएंगे तो आपको 60-40 या 70-30 का रेशो मिलता है, जब जो कि अचीवर्स होते हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं. और हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी बच्चियाँ मास्टर्स या PhD डिग्री कर लेती हैं, बिकॉज ऑफ दिस मेल सोसाइटी, KP में खैबर पख्तूनख्वा में जॉब्स सर्च करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए. जी, जो बच्चियां हमारी इस्लामाबाद में हैं या लाहौर में हैं या कराची में हैं या ऐसे शहरों में हैं, उनके लिए प्रॉब्लम कम है बनिस्बत जो बच्चियां हमारी खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद होती हैं. लिहाजा उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम किस तरीके से उनको आफ्टर एजुकेशन जॉब की बोलें. क्योंकि नॉर्मली हमारे जो बच्चियाँ हैं जो कि मास्टर और PhD कर लेती हैं, वे दे एंड अप, मेजॉरिटी ऑफ देम एंड अप टीचिंग इन द प्राइवेट स्कूल नियर बाय देयर हाउस. yes, हमें कहते हैं जी ठीक है, बस पढ़ लिया है, जॉब नहीं मिल रही है, चलो हम स्कूल में जो है वो टीचिंग कर लेगी, चलो जेब खर्चे उसका निकल आएगा. लेकिन आपने उनके ऊपर करोड़ों रुपए लगाए हैं, तो आप वो उस इंटेलिजेंट ब्रिलियंट बच्ची को एक अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, न कि जो उनको जो है मैं समझता हूँ कि वो उसको आप छोड़ देंगे जी आप इसके. तो उसके लिए हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं एंड आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह हम उसको बेहतर करेंगे. adopt a player, इसके ऊपर बताइए. मैंने शुरू किया, KP में बड़े यूथ है, फिर आप देखें कि यूथ के नाम पे जो बरगलाए यूथ को जिन लोगों ने यूथ के नाम पे वोट लिया और पत्नी क्रिकेट के नाम पे वोट लिया. आज मुझे बताएं कि हमारे पास कौन सा स्टेडियम है खैबर पख्तूनख्वा में जिसमें आप क्रिकेट खेल सकते हैं, जिसमें आप PSL का मैच खेल सकते हैं, जिसमें आप इंटरनेशनल टीम बुलाएं और उसमें आप कहें कि जी आप यहाँ पर आएँ और क्रिकेट करें? कोई नहीं है. एक अरबाब नियाज़ स्टेडियम था जिसका नाम इन्होंने चेंज कर लिया, 2017 में भी रिकन्स्ट्रक्शन शुरू हुई और आज तक कंप्लीट नहीं हो सकती. उसके बाद आप देखें मेरे पास ईमेल पे, सोशल मीडिया पे बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे होते हैं कि जी हमने ये अवार्ड लिया और हमें कोई पूछने वाला नहीं है, ये है वो है. तो मैंने फैसला किया कि इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस मंथ हम एक अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं जिसमें हम हमारे जितने भी अचीवर्स हैं हम उनको इंशाल्लाह गवर्नर हाउस में एक अवार्ड देंगे फॉर क्रिएटिंग सॉफ्ट इमेज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा. क्योंकि वो जब उतर जाती हैं क्या जाता है उन पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं. फिर उनसे पूछते हैं आप किधर के खैबर पख्तूनख्वा के हैं. खैबर पख्तूनख्वा के लोग हम जब बाहर जाते हैं हमसे पहला सवाल मिलिटेंसी और एक्सट्रीमिज़म और मिलिटेंसी पे होता है. जब ये बच्चे जाते हैं और गोल्ड मेडल जीत के आते हैं या सिल्वर मेडल जीतते हैं तो हमारा एक सॉफ्ट इमेज खेल रहा है. तो हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं. उसके साथ साथ जो है उसी प्रोग्राम में हमारी कोशिश है कि हम एक लॉन्च करें कैंपेन कि अडॉप्ट ए प्लेयर. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगा आप प्लेयर अडॉप्ट कर लें, उनके महीने का खर्च 50-60 हज़ार है. गरीब फैमिली से उनका ताल्लुक है, उनको उनका इतना जेब खर्च नहीं मिलता जिसपे वो अपनी डाइट कंट्रोल कर सकें. तो अगर आप एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, कोई और 2 बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, अगर हम 40-50 प्लेयर्स भी अडॉप्ट कर लें और हमारे उसमें से 8-10 बच्चे भी निकल आएँ, दैट्स अचीवमेंट फॉर अस. KP has a huge potential for tourism. Unfortunately, as you just mentioned, कि security concerns ऐसे हैं
کہ وہاں پہ یہ ٹورزم بلڈ ہی نہیں ہو پا رہا. حالانکہ بہت اچھی پالیسیز کچھ آئی تھیں کچھ سالوں میں. اوور میرا خیال میں بلڈنگ ویسے ذرا زیادہ ہو گئی ہے, سیچوریشن بھی ہو گئی ہے کچھ ہوٹلز کی اور ان سب چیزوں کی, انڈر یوٹیلائز جا رہے ہیں. پلس وی ہیو اے لاٹ آف کنسرنس وین اٹ کمس ٹو کلائمیٹ چینج, فلڈز آ جاتے ہیں ان آل آف دیٹ. ٹورزم کو کیسے ٹیپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم 13 سال تک یہ سنتے رہے, اور جب یہ حکومت آئی 13 سال سے لگاتار حکومت ہے کہ ہم نے ٹورزم پہ بڑا کام کیا. ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا سوات میں, جس طریقے سے 16 بندے شہید ہوئے. وہ لوگ ٹورزم کے لیے آئے تھے, اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ 2 گھنٹے تک چیخ سے چلاتے رہے, کوئی سپورٹ کے لیے نہیں ہے. اس سے 1 گھنٹہ پہلے پانی اگر کالام سے بھی آ رہا ہے, جب نیچے اس کو 1 گھنٹہ لگتا ہے, کوئی انفارمیشن دینے والا نہیں تھا. پھر جب ہوا ان کو ایسی بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ دے گا, تو ہماری ٹورزم اس پہ سامنے نہیں. آج وہ ویڈیو دنیا کی جس کونے بھی جاتے کوئی انسان اس کو نہیں دیکھ سکتے جی. اور جو پھر کے پی سے باہر گئے, کے پی کے لوگ بھی ہیں, وہ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو کیسے چھوڑیں گے؟ آپ جائیں ان ٹورزم کے علاقوں میں ٹورزم کریں جہاں پر یہ مووی چل رہی ہوگی. اب تو ٹورزم کٹ ہو رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ میں نے بلایا تھا جن لوگوں نے 3 لوگوں کی جان بچائی تھی. 2 ہمارے خونہار بندے تھے سوات سے, اور میں نے پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے وہ ریکمینڈ کیا کہ ان کو جو ہے وہ 14 اگست کو جو ہے وہ ستارہ امتیاز جو بھی اس کو دیا جائے. میں آئی ویری گریٹفل ٹو پرائم منسٹر کہ وہ اس کو ان کو ریکمینڈ کیا, اور ہوپفلی ہم امید کرتے ہیں کہ ان دونوں کو یہ ایوارڈ بھی ملے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ میرے پاس ہے, میں کیا کہتے ہیں ہماری اپنی لوکل بورڈ ہم نے بنائی ہے 7 بھائی, ہلال صاحب وغیرہ, ان کے والد صاحب بھی یہ کام کرتے تھے. وہ کہتے ہیں میں یہ بالکل جو ہے وہ اللہ واسطے سے کام کرتا ہوں. پھر ہم انشاءاللہ بھی جو ہے ہلال احمر کی اس پہ ہم نے 2 ایمبولینسز لے لی ہیں اپنے ہیڈ آفس سے. ہم اور سواد اپنے آفس میں ایمبولینسز پلس جو ان کی لوکل جو کشتی بنتی ہے وہ ہم ان کو بنا کے دے رہے ہیں. اس کی انوویشن ہم سوات میں کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس آفس کو لنک کریں گے ان کے ساتھ کہ کل خدا نخواستہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو ریسپونڈ کر سکیں اس وقت. تو یہ ہماری جو ہے وہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. لیکن اور اگر آپ ٹورزم کا حال دیکھیں تو ایک انسیڈنٹ سے آپ کو پتہ چلے کہ ٹورزم کا کیا حال ہے. انویسٹمنٹ جب تک نہیں آئے گی پروونس میں, فورن انویسٹمنٹ آ جائے تو بہت اچھا ہے, اف دے آر لارج پاور پروجیکٹس. اگر نہیں تو پھر ایون نیشنل لیول پہ جب انویسٹمنٹ ہو تو اس سے بہت زیادہ نوکریاں ملتی ہیں. آپ لوگوں نے کوئی سوچا ہے ایس سی زیز اور یا کوئی اور فیسیلیٹیشن جس کی وجہ سے انڈسٹری وہاں ڈیولپ ہو سکے, لارج انڈسٹری؟ دیکھیں ہماری اپنی پوری کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو ڈیولپ کریں, بٹ نو تھنگ از کہ 18ویں ترمیم کے بعد چیف سیکرٹری آف دی پروونس از چیف منسٹر, جی. چیف سیکرٹری آف دی کنٹری از پرائم منسٹر. میجورٹی چیز انہوں نے کی. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ڈیر اسماعیل خان میں جگہ پروپوز کیا فار انڈسٹریل زون کے لیے فار سی پیک, اور ویسی جگہ ہے کہ میں سی ایم صاحب سے کہوں گا آپ خود چلے جا سکتے ہیں وہاں پر. آئی جی صاحب کو بولوں گا بغیر سیکورٹی کے وہاں پر جا سکتے ہیں. اگر ایک بزنس مین جائے گا اس کے ساتھ تو یہ گاڑی نہیں ہوگی 8-10 پولیس کی. تو ایک بندہ جب جاتا ہے, بزنس مین جاتا ہے, وہ جہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ اس کا ریٹرن میرے پاس ہی. اور اگر آپ اس کو کیسی جگہ پر دیں گے جہاں پر ایکسٹریمزم ہو, ٹیررزم ہو, تو کوئی زمین پڑی رہے, کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. تو آپ کو ایسی جگہ دینی جہاں پر لوگ آ کے انویسٹ کریں. تو چیزیں جو ہے دیکھیں لوگ انویسٹرز تیار ہیں آنے کے لیے, لیکن آپ ان کو ایسا ماحول دیں گے. ہمارے پاس جیمز کی سب سے بڑی مارکیٹ پشاور میں, جی. جب لوگوں کو چھوڑ دیں مارکیٹ میں جانے کے لیے تاکہ وہاں پر جا کر بزنس کر سکیں, تو کیسے ہوگی؟ سب سے زیادہ ریلیجیس ٹورزم یس ہمارے پاس ہے, مطلب ہے, اور سب سے پرانی سیولائزیشن آف دی ورلڈ از ان خیبر پختونخوا. جب ٹورسٹ کو آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ ریونیو کیسے جنریٹ ہوگا, کیسے لوگ آئیں گے؟ آپ کہتے تھے کہ آپ نے نہیں آنا, آپ بارڈر کراس نہیں کر سکتے, تو پھر لوگ کیسے آئیں گے, کیسے ہم ریونیو جنریٹ کریں گے؟ ریسنٹلی نو کانفیڈنس موشن کی کوئی باتیں ہو رہی تھیں, اس کا آپ کچھ واضح کرنا چاہیں گے؟ میں تو بہت ہی واضح کیا ہمیشہ کہ نو کانفیڈنس ہر اپوزیشن جماعت کا ایک حق ہے. جس وقت بھی اپوزیشن کے پاس ایک ممبر بھی زیادہ ہوتا ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ہو, چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو, چاہے وہ سینیٹ میں ہو, چاہے پنجاب سندھ یا بلوچستان میں ہو, تو اس اپوزیشن کا حق بنتا ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں. تو جب بھی خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کے پاس ایک ممبر بھی زیادہ ہوگا تو اس کو تو لے آئیں گے. تو ابھی تو کوئی ایسے کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب اپوزیشن کے پاس ممبر زیادہ ہوگے تو ڈیفینیٹلی اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے گی.
تو ریہرسل جو ہے ہم انشاءاللہ سینڈ میں کر لیں گے. سینڈ کا الیکشن آ رہا ہے خیبر پختونخوا کا جو کہ پینڈنگ تھا, تو اس سے پتہ چل جائے گا کیا پوزیشن ہے کیا نہیں. What do you feel what changes are required in the political scenario of KPK government تاکہ ایک جسے کہتے ہیں مل کے اس چیز کو ایک صحیح امیج دیا جائے to the world and to the nation. کیا چینجز مجھے بتائیں, کس سے بات کریں؟ جو پولیٹیکل پارٹی ہو, پولیٹیکل لوگ ہو, تو ان سے لوگ بات کرتے ہیں چینجز کی اور چیزوں کی. تو یہ تو پولیٹیکل پارٹی ہے نہیں, اور ان سے کیا بات آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا سینیریو چینج کریں چیزیں؟ آپ ان کا رویہ دیکھیں جب سے اپوزیشن میں ان کا کیا رویہ تھا. یہ پاکستان کی بات نہیں کرتے, یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہو تو سب کچھ, اگر ہم نہیں ہے تو ہم کسی کو نہیں مانتے. تو کیا آپ چینجز کی بات کریں گے, کیا ڈائلاگس کی بات کریں گے, کیا سینیرو بدلے گا؟ کچھ نہیں بدلے گا جب تک یہ موجود ہے. کچھ آپ سے we'd like to ask you some light questions for our viewers. جی do you like sports yourself? آئی ڈو لائک اسپورٹس. ایک زمانے میں کھیلتے تھے, اب تو خیر میں سردی میں صرف شکار ہی کھیلتا ہوں, باقی تو کام یہی اسپورٹس ہے ہمارا, پالیٹکس. میوزک میں کیا پسند ہے آپ کو؟ یہاں اسلام آباد میں آتے ہیں تو قوالی نیٹ وغیرہ ہو جاتی ہے, کوئی اور سے آپ نے لگا دی, کسی اور نے لگا, کہیں بیٹھے تو ادروائز اسپیسیفک نہیں ہے کہ میں نے لگانی ہے. سوشل میڈیا خود ہینڈل کرتے ہیں اور you have people to do that? میرے پاس ایک دو ہیں اپنے گورنر ہاؤس میں بندے ہیں, مطلب ہے کہ نوٹس وہ پہلے نہیں تھے, ابھی ہم نے گورنر ہاؤس کا جو ہے سوشل میڈیا رکھا ہے, لیکن میں خود سارے چیزوں کو دیکھتا ہوں. کھانے میں سب سے فیوریٹ کیا چیز ہے؟ بہت سی چیزیں جو چیز کھانے کو مل جائے. ایک وقت کھانا کھاتا ہوں, اور جب وہ شام کا ٹائم آتا ہے تو جو چیز مل جائے زیادہ. نارملی میں پاکستانی ڈشز زیادہ پسند کرتا ہوں, لوکل. ویجیٹیرین ہو سکتے ہیں آپ؟ بہت مشکل ہے. So meat is probably your preferred بہت choice. کم سبزی, بہت کم کھائی ابھی. آپ کو پاکستان کا کون سا شہر سب سے زیادہ پسند ہے؟ مجھے تو اپنا شہر بہت پسند ہے, ڈیر اسماعیل خان, جہاں سے میرا تعلق. بہت سے شہر ہیں, اچھے شہر ہیں, اسلام آباد بھی ہے, لاہور کی اپنی وہ ہے, کراچی جائیں تو اپنا اس کا وہ ہے, اور پشاور کا اپنا ہے, لیکن مجھے اپنا علاقہ بڑا پسند ہے. آپ کے خیال میں پاکستان میں کون سا صوبہ ہے جو بیسٹ پرفارمنگ صوبہ بھی چل رہا ہے؟ پرفارمنس جو ہے نا وہ گیج کیا جاتا ہے وہاں کی جو ہے وہ چیزوں سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ میں کہوں کہ سندھ ہے تو وہ بولیں گے کہ جی آپ اپنا صوبہ اس لیے آپ کر رہے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ اس پہ کمپیریزن کریں باقی صوبوں سے تو بہتر ہے. آج بھی اگر آپ ریکارڈ اٹھا لیں تو سب سے زیادہ لوگ, چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہوں یا پنجاب سے ہوں یا بلوچستان سے, وہ سندھ علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں. اگر وہ سندھ جا رہے ہیں تو مطلب ہے کہ سندھ کا ہیلتھ سسٹم بہتر ہے. ٹھیک ہے, بہت سی اور چیزیں اس میں کی ہے. پنجاب بھی کمپٹیشن ان کے ساتھ ڈیفرنٹلی ہوگا, لیکن آپ یہ کمپیریزن لگا لیں کہ کتنے لوگ کون سے صوبے میں جا رہے ہیں, کس چیز کے لیے جا رہے ہیں, اور وہ بہتر ہے. آپ اٹھا سکتے ہیں آئی ڈی کارڈ, یہ آپ ہیلتھ فیسلٹی سے نکال لیں کتنے لوگ ہیں. سندھ میں تمام علاج جو ہے وہ میڈیکل وہ تقریباً فری ہے, اگر اس پاکستان کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے. باقی مجھے نہیں سب نظر آتا ہے کہ کسی صوبے میں بھی فری علاج ہو. ہیلتھ کارڈز ہیں نا جی کے پی کے میں؟ ہیلتھ کارڈ ایک اسپیسیفک ہاسپٹلس کے لیے رکھے ہیں انہوں نے, کبھی اس میں پیسے ہیں کبھی نہیں ہے. ہیلتھ کارڈ میں آپ 10 لاکھ روپے سے زیادہ خرچہ نہیں کر سکتے ہیں, اور خدا نخواستہ اگر آپ کا بائی پاس آ جاتا ہے, لیور ٹرانسپلانٹ, ایک لیور ٹرانسپلانٹ کے آپ خدا معافی دے ایوریج 1 کروڑ روپے ہیں. تو بہت سی آپ دیکھیں ہیلتھ کے, آپ جا کے ہاسپٹلز ہمارے دیکھنے خیبر پختونخوا کے, آپ کو رونا ہے. خود سی ایم کہتا ہے کہ میرے وزیر نے جو ہے لوگوں کی پینشنیں کھا گئے, وہاں کی مشینیں کھا گئے, چیزیں کر گئے. سی ایم کہتے ہیں اپنی وزیر. آپ باہر پڑھے, آپ کا نظریہ جو ہے یو تھنک کہ چینج ہوا ہے when you got the exposure, international exposure؟ نہیں, میرا نظریہ وہی پاکستان والا نظریہ. میں اگر باہر چلا بھی جاؤں تو واپس میں نے پاکستان ہی آنا ہے, تو میں انگریز تو نہیں بن سکتا. میں نے پاکستانی ہی رہنا ہے اور اپنے علاقے میں ہی رہنا ہے. اور ٹھیک ہے, ایجوکیشن کے لیے بہت اچھی چیز ہے, بہت سی چیزیں آپ سیکھتے بھی ہیں, بٹ جدھر آپ رہ رہے ہیں تو آپ نے اس چیزوں کو دیکھنے اور ٹھیک کرنا. پالیٹکس میں آنے کا شوق کیسے پڑا؟ کالج میں تھا, مجھے شوق تھا کہ میں پالیٹکس میں آؤں گا. فیملی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تیسری جنریشن ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں. میرے دادا جو تھے وہ شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پہلی کیبنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے وزیر تھے, کہ انہوں نے پہلی کابینہ نمائی تھی. کونسل آف منسٹرز جو 5 تھے ان میں میرے نانا تھے. میرے والد صاحب جو ہیں وہ محترمہ شہید کے ساتھ ہیں. میں اور میرا بھائی ابھی جو ہے وہ بلاول صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہ ایک فیملی کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں, وہ مجھے اپنا بھی شوق تھا. دیکھیے شوق کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہسٹری میں کون سی شخصیت ہے جس سے آپ بہت متاثر رہے ہیں؟ مختلف شخصیات ہیں, لیکن اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو محترمہ شہید سے جو ہے وہ میں زیادہ بلا. How many محترمہ شہید do you see in Pakistan؟ اس کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے.
کوشش کرتا ہے لوگ بننے کی، لیکن کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا. Thank you so much for being with us on MT Out Loud podcast.